استاذ کی عزت کے بارے میں، تعظیم کے بارے میں، اور استاذ کی عظمت اور عزت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ علم دین کی عظمت۔ اصل تو علم دین کی عظمت ہوتی ہے، پھر علم دین کا ذریعہ چونکہ استاذ بنتا ہے اس لیے استاذ کی عظمت ہوتی ہے، کتاب کی عظمت ہوتی ہے، تپائی کی عظمت ہوتی ہے، جس صف مصلح پر ہم بیٹھتے ہیں اس کی عظمت ہوتی ہے، جس کاپی پر لکھتے ہیں، جس قلم سے لکھتے ہیں۔ غرض ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے علم کا ذریعہ بنتی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہم نے عزت کرنی ہوتی ہے۔ جو پنکھا چل رہا ہے، جو بلب چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ان میں سے ہر ایک ہمارے علم کی ضرورت ہے۔ پنکھا بھی ہماری ضرورت ہے ہم پڑھنے کے لیے، بلب بھی ضرورت ہے پڑھنے کے لیے، کاپی بھی ضرورت ہے، قلم بھی ضرورت ہے، قرآن مجید کا نسخہ بھی ضرورت ہے، کتاب بھی ضرورت ہے، تپائی بھی ضرورت ہے، صف بھی ضرورت ہے، استاد سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے بغیر تو بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ تعالی، جن کا تم کلام شعر پڑھتے ہو، سرائکی میں بہت سارے کلام لوگ پڑھتے ہیں ان کے، خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والے، ان کا مرید تھا پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے نواب بہاولپور، جو بہاولپور ریاست کا بڑا تھا، رئیس تھا بہاولپور ریاست کا، تو وہ ان کا مرید تھا۔ کس کا؟ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹ مٹھن شریف والوں کا۔ تو اس نواب نے، رئیس آف ریاست بہاولپور نے اپنے پیر صاحب خواجہ غلام فرید صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دعوت کی۔ تو خواجہ صاحب ان کی دعوت پر ان کا جو شاہی محل تھا اس کے اندر تشریف لے آئے۔ اب باہر کو ساری سیکیورٹی تھی، یعنی بندے تلاشی کے لیے کھڑے تھے، راستوں میں کھڑے تھے، کسی بندے کو بغیر اجازت کے، بغیر تلاشی کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایک آدمی آیا، پینڈو سا، دیہاتی سا، سیدھا سادہ بیچارہ، پھٹے پرانے کپڑوں والا، میلی کچیلی حیات والا۔ تو اس نے آ کر سیکورٹی والوں کو کہا کہ میں نے خواجہ صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بھی خواجہ صاحب کو ملنے کی ایسے تو اجازت نہیں ہے، اس طرح تو ہم نہیں جانے دے سکتے۔ تو وہ وہاں سے ان سے ہٹ کر کے ایک طرف یعنی دیکھتا رہا، چاروں طرف پھرتا رہا محل کے کوئی راستہ مل جائے۔ تو پانی کی جو ندی ہوتی ہے، پانی کا جو کھالا ہوتا ہے، وہ پانی آنے کا زمین پر بہتا ہوا جو پانی آتا ہے اس کا راستہ تھا۔ وہ دیواروں کے نیچے سے، باڑوں کے نیچے سے جو خاردار تار وہ راستہ تھا۔ تو وہ وہیں سے اس کے اندر گھس گیا، لیٹ کر کے اندر گھس گیا۔ تو پہنچ گیا حضرت خواجہ صاحب کے پاس۔ اب سیکورٹی والے حیران کہ یہ صوفی کیسے پہنچ گیا، ہم نے تو بہر اس کو روکا تھا، دروازے سے یہ آیا نہیں ہے، یہ کہاں سے؟ بہرحال وہ پہنچ گیا۔ اب خواجہ صاحب سے اس نے باتیں کی تو خواجہ صاحب کو اپنا بتایا کہ میں فلاں گاؤں سے، فلاں شہر سے، فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ تو خواجہ صاحب کو یاد آ گیا۔ تو خواجہ غلام فرید صاحب رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھی جو گاؤں تو بتا رہا ہے اس گاؤں میں اس نام کا ایک عالم تھا، فلاں نام کا ایک عالم تھا، اس کو تو جانتا ہے؟ تو اس نے بتایا بھائی جس کا آپ بتا رہے ہیں وہ عالم میرے دادا تھے۔ اس بندے نے کیا کہا کہ وہ عالم جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ میرے دادا تھے۔ تو اس نے جوں ہی یہ بتایا تو خواجہ صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ نیچے بیٹھا تھا، اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ برابر میں بٹھایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ عالم جس کا میں نے آپ سے پوچھا وہ میرے استاذ تھے، میں نے ان سے زندگی میں کچھ پڑھا تھا، کچھ دین سیکھا تھا، تو اب تو میرے اس استاذ کا پوتا ہے، اس بنا پر میں تیری عزت کر رہا ہوں، اس بنا پر میں تیرا اکرام کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، وہ کہیں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے ہوئے بار بار اٹھ جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر اٹھ جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ تو سامنے والے شاگرد حیران تھے کہ استاد سے کبھی اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، یہ کیوں؟ تو آخر کسی ایک نے پوچھ لیا کہ استاد جی آج خیریت ہے کہ آپ دوران درس، دوران سبق اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر استاد نے بتایا کہ ادھر میرے استاذ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بیٹا حماد وہ کھیل رہا ہے، وہ جب سامنے میرے دروازے پہ آ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے میں عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ہٹ جاتا ہے میں پھر بیٹھ جاتا ہوں۔
پھر وہ سامنے آتا ہے، پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو جتنی مرتبہ میں کھڑا ہوا تو میرے استاذ کا بیٹا جو کھیل رہا ہے اس کی عزت احترام کی وجہ سے میں بار بار کیا ہو رہا ہوں؟ کھڑا ہو رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو علم دین کے ذرائع ہیں ان کا جب اتنا مرتبہ ہے، اتنی تعظیم ہے، اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، جیسے استاذ کا میں نے بتایا، استاذ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ علم دین کا ذریعہ ہے، علم دین کے لیے واسطہ بنتا ہے، پل بنتا ہے، اس کی وجہ سے ہم علم دین تک پہنچتے ہیں۔ تو بتائیے خود علم دین کی عظمت کتنا ہوگی، خود علم دین کا اعزاز کتنا ہوگا، اس کا احترام کتنا ہوگا۔ اس لیے طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں رضن للطالب، طالب کو خوش کرنے کے لیے۔ ساری دنیا اللہ کو خوش کرتی پھر رہی ہے، کوئی راتوں کو تہجدیں پڑھ رہا ہے، کوئی جہاد کر رہا ہے، کوئی کچھ، کیوں؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ اور اللہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں کو تم جاؤ ان قرآن والے دین والے طالب علموں کے نیچے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ تاکہ وہ طالب خوش ہو جائے۔ رضن للطالب، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ نے دین کی عظمت، احترام، مرتبہ بنایا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے اور اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا